السلام علیکم۔ یقین مانیں بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، چاہے ہمارے وہ بڑے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری ڈوریں ہوتی ہیں، تو یہ سارے کے سارے عمران خان کے دور حکومت سے ہی یہ چیز عوام کے سامنے رکھ رہے تھے کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا، عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، عمران خان گوادر کو بند کرنے کے چکر میں، عمران خان پاکستان کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کو بند کرنے کے چکر میں نے ایک دفعہ کہا تھا، بلکہ کافی پہلے کہا تھا کہ پٹواری وہ نسل بن چکی ہے، یہ رات کو بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، یا ان کو نیند میں کوئی خواب آ جائے، یہ صبح اٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر اس کو تھوپ دیا جائے۔ یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں اور اپنی سوچ دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی بھی برا گندا جو بھی خیال آئے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ویسا ہی ہوگا۔ حالانکہ جب انسان کو خواب آتے ہیں، جب انسان کے دماغ میں خیال آتے ہیں، وہ اسی کی جو سوچ ہوتی ہے اسی کے حساب سے آتے ہیں۔ اب جس کی گندی سوچ ہوگی، جس کے گندے خیالات ہوں گے، اس کے دماغ میں گند ہی بھرے گا۔ تو یہ ایک سمپل سا سیدھا سا حساب کتاب ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے اوپر جھوٹے الزامات کی۔ عمران خان نے نہ کشمیر بیچا، عمران خان نے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا، عمران خان نے نہ گوادر اتھارٹی یا گوادر پورٹ کو بند کروایا، عمران خان نے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں بند کروایا، الٹا یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ عمران خان کے جتنے اچھے پروجیکٹس تھے وہ بند کروائے، عمران خان کے چندے کے پیسوں سے بنے ہوئے ڈیم کو بند کروائے، عمران خان کے چندے سے جو ڈیم کے لیے چندہ مانگا تھا وہ سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ نے پیسے نکال کر کوئی 20-22 ارب کے قریب ان کرپٹ حکمرانوں کو دیے۔ عمران خان کا صحت کارڈ بند کروایا، عمران خان کا جو کشمیر والا شوشہ تھا وہ بھی پتہ لگا کہ موجودہ حکومت جتنے بھی الزامات عمران خان کے اوپر لگا رہی تھی وہ سارے کے سارے انہوں نے پورے کیے۔ پاکستان میں فلسطین کے حق میں کوئی بھی جلسہ اور ریلی نہیں نکال سکتا، پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ آپ کشمیر انڈیا کے حق میں کوئی مظاہرہ کر کے دیکھ لیں، پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ آپ حق سچ کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، آپ قانون کی بالادستی کی بات کر لیں، آپ سول بالادستی کی بات کر لیں، آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہی دیکھ لیں پچھلے کافی دنوں عمران خان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی امریکہ کے آگے لیٹ گئی، انہوں نے امریکہ کو اپنا باپ مان لیا، یہ امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اور جب ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا وقت آیا تو پی ٹی آئی کا تو کوئی شریک نہیں ہوا آفیشیل طریقے سے، لیکن حکومت اور بڑے لوگوں کا ایک جو سانجھا بندہ تھا وہ وہاں نمودار ہوا، وہ وہاں پہنچ گیا، ان کی تقریب میں، امریکیوں کی تقریب میں پہنچ گیا۔ تو یہاں ایک بار پھر عمران مخالفین ایسے لیٹ گئے ہیں جو وہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی امریکہ کے آگے لیٹ گئی۔ اور حقیقت جب کھلی، جب وقت آیا تو پتہ لگا کہ عمران خان سے پہلے یہ لیٹنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اور پاکستانی میڈیا خبریں ایسے چلا رہا ہے کہ محسن نقوی کو فل پروٹوکول دیا گیا، ان کو ایک شاہانہ قسم کا پروٹوکول دیا گیا۔ تو دیکھیں اس تقریب میں جس قسم کے دماغ تھے وہ اگر آپ سب ان کے نام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو خود ہنسی آ جائے گی کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہمارے محسن نقوی صاحب کا کیا کام۔ لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ ان کا کام وہ نہیں تھا جو باقی وہاں بڑے بڑے جو ذہین دماغ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کام تھا عمران خان کے اوپر جو الزامات لگائیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی لیٹ گئی، وہی کام ان کا خود کا ہے۔ اور یہی کام یہ بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ جہاں دیکھا بندہ ہماری ٹکر کا ہے وہاں یہ لیٹ جاتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ ہم سے کمزور ہے یہ اس کو لٹا دیتے ہیں۔ تو یہی پاکستان کا نظام ہے۔ بہرحال ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے یہ اصل میں حقیقت میں خود وہی تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں، یہ موجودہ حکومت، یہ جو موجودہ رجیم ہے، یہ ساری کی ساری امریکہ کے آگے لیٹنے کے لیے فل تیار بیٹھی ہوئی۔ بس امریکہ ایک اشارہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔